بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل بال لکا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طلبات، میں امید کرتا ہوں آپ کو خیریت سے ہوں گے۔ آج کا یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے جو اس ٹائم پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ لیکچر کو اسٹوڈنٹ اسٹارٹ سے لے کے انت تک سنا کریں، دیکھا کریں، اور یہ تمام ویڈیوز آپ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان پہ بڑی محنت کی جاتی ہے، ایک ایک ویڈیو پہ، ایک ایک لیکچر پہ، اور ایک ایک کویشچن کا کریکٹ آنسر تاکہ آپ تک پہنچے، اس حوالے سے بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے۔ تو تمام یہ کویشچنز آپ یاد کر لیں، لکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے انیشل ٹیسٹ اور ISB میں بہت زیادہ فروٹفل ثابت ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں آپ ایسا ہی کریں گے۔ چلتے ہیں آج کے فرسٹ کویشچن کی جانب۔ آپ کا آج کا فرسٹ کویشچن ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی پاکستان کا پہلا دارالحکومت تھا۔ یہ کویشچن ہے کہ کراچی کو دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ جی اسٹوڈنٹس کا جواب ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے۔ پاکستان کا قومی ترانہ ریڈیو پاکستان سے پہلی مرتبہ کب نشر ہوا تھا؟ جی اس کا آنسر ہے 13 اگست 1954 کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کی تجارت کیا کرتے تھے؟ آنسر ہے کپڑے کی۔ اسٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈسکشن کا عنوان میں ڈیلی بیس پہ اپنے گروپ میں دیتا ہوں، اور میرا واٹس ایپ گروپ کا نمبر یہ نوٹ کر لیجئے 0323916191۔ اس نمبر پہ آپ مجھے اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کے واٹس ایپ کیجئے تاکہ آپ کو میں اپنے واٹس ایپ گروپ کا حصہ بنا لوں، اور جتنے میرے میسیج ملیں گے آپ کو تو تمام کے تمام میسیجز توجہ سے پڑھ لیجئے گا، اور فرسٹ پریارٹی پہ آپ لوگ کوشش کیجئے گا نوٹس منگوانے کی۔ انیشل ٹیسٹ اور ISB دونوں کے نوٹس موجود ہیں، منگوا لیجئے گا۔ نیکسٹ ٹاپک آپ کا ہے ماں کی دعا۔ ماں کی دعا پہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کر کے 2 سے 4 منٹ کی ویڈیو بنانی ہے، اور اسی نمبر پہ واٹس ایپ کرنا ہے۔ اور کائنڈلی اس ویڈیو کو آپ نے شیئر نہیں کرنا جب تک اس کو میں چیک کر کے اپنے چینل پہ اپلوڈ نہ کر لوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے شیئر کرنے سے دوسرے چینل پہ اپلوڈ نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو شیئر نہیں کرنا آپ نے جو ویڈیو مجھے سینڈ کرتے ہیں، اور اس پہ پازیٹیو طریقے سے، اچھے طریقے سے اگر تقریر کر سکتے ہیں، آپ اسپیچ کر سکتے ہیں تو زیادہ اچھا ہوگا، اور ایسی بات کہیے گا، ایسے دلائل دیجیے گا کہ سننے والا آپ سے متاثر ہو اور آپ کی بات میں وزن ہو۔ میں امید کرتا ہوں آپ ایسے ہی کریں گے، اور ویڈیو بنا کے اسی نمبر پہ آپ مجھے رات 9 بجے تک سینڈ کر دیجیے گا۔ آج سپٹمبر کی 14 تاریخ ہے، 14 ستمبر 2020 رات 9 بجے تک اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا کے ماں کی دعا پہ آپ نے مجھے سینڈ کر دینی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جس ٹاپک پہ ابھی آپ اپنے دوستوں کے خیالات ملاحظہ کریں گے وہ ہے احترام انسانیت۔ انسانیت کا احترام، رسپیکٹ کرنا دوسروں کی، اور رسپیکٹ وہی شخص کرتا ہے جو خود رسپیکٹیبل ہو۔ باعزت انسان ہمیشہ دوسرے کی عزت کا خیال رکھتا ہے۔ محترم انسان ہمیشہ دوسرے انسان کو عظیم سمجھتا ہے، محترم سمجھتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ جو انسان دوسرے کی عزت کرتا ہے وہ انسان خود قابل عزت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، اگر رسپیکٹ حاصل کرنی ہے احترام کریں، انسانیت کا احترام کریں۔ اس ٹاپک پہ اسٹوڈنٹ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، آگے شیئر کیجیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ٹوڈے مائی ٹاپک از آن ریسپیکٹ آف ہیومینٹی، احترام انسانیت۔ جو شخص کسی مصیبت میں دوسرے کے کام آئے وہ انسانیت ہے۔ جو شخص خود توبہ کرے جائے مگر اپنے غریب بھائی کو کھانا کھلائے وہ انسانیت ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، انسانیت تو ہم نے بلڈ بینک میں دیکھی ہے جہاں بوتلوں پر مذہب نہیں لکھا جاتا۔ ہمارے پیارے مذہب اسلام نے جس طرح انسانیت پر روشنی ڈالی ہے شاید ہی کسی اور مذہب نے ڈالی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اپنی بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مدد کرے گا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے جو اپنی بھائی پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر 70 پردے ڈالے گا۔ یہ انسانیت ہی تھا جب ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا، تو پھر آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک انسان کی تقریب میں کھڑا ہوا تھا، نہ کہ ایک یہودی کی میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انسان میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں
ایسے ہزاروں اور لاکھوں فرشتہ صفت لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی یتیموں اور غریبوں کے نام کر دی۔ ان میں سرفہرست عبدالستار عیدی تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی یتیموں، غریبوں اور مسکینوں کے نام کر دی تھی، اور ان کے علاوہ اور بھی ہزاروں اور لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں جو ابھی بھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں درندہ صفت لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ امام غزالی کا قول ہے کہ جب انسان سے انسانیت نکل جاتی ہے تو وہ پھر حیوانیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ کیا یہ انسانیت ہے جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دن دہاڑے ریپ کر دیا جاتا ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے جب ایک ماں کو 2 بچوں کے سامنے موٹر وے پر ریپ کر دیا جاتا ہے؟ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، مجھے آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم سے انسانیت نکل چکی ہے۔ ہمیں جس تعلیم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ انسانیت کا تعلیم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ انسانیت کا تعلیم حاصل کریں۔ ہم تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن انسانیت کا تعلیم ابھی تک ہم نے حاصل نہیں کیا، اس لیے آج ہم زوال پذیر ہو گئے۔ اگر ہم مغربی ممالک کو دیکھیں تو آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ انسانیت کیا ہے، وہاں پر جائے اور دیکھیں کہ انسانیت کیا ہے اور انسانیت کے لیے رسپیکٹ کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو عروج پر لائے تو انسانیت کی خدمت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تبھی جا کر ہم ایک ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوں گے۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آج کا ٹاپک یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آ گیا ہوگا۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام یوسف جمال ہے، میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ احترام انسانیت، آئیے دیکھتے ہیں احترام انسانیت کیا ہے۔ اسلام ایک امن پسند، فطرت سے ہم آنگن اور بنی و انسان کے حقوق کو تحفظ دینے والا مذہب ہے۔ قرآن و حدیث اس کا مشہور ہے، جس کا پہلا درس ہی انسانیت کے احترام کا دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کے لیے حسین کائنات سجائی، غرض انسان کو ہر سہولت، ہر آرائش اور ہر نعمت عطا کی۔ احترام وہ سوچ، احساس اور مقام ہے جو ہم کسی کے بارے میں اپنے دماغ میں رکھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں احترام انسانیت برائے نام رہ گیا تھا۔ غیر تو غیر اپنی پالی ہوئی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اوس و سوگرج کئی سالوں تک جنگیں کرتے رہے۔ ایسی تنگ و تاریخ ذلت امیز ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ یہ الترمذی میں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی مہمان کی عزت کرے، احترام کرے۔ احترام انسانیت اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مدینہ کے علاقے سے ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ انسان نہ تھا؟ اس حدیث سے اسلام کا ایک بنیادی اور ایک سنہری اصول کا پتہ چلتا ہے کہ انسان ہر حال میں قابل احترام ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا دشمن گروہ کا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت کے ساتھ پیدا کیا۔ اجنبیت، دشمنی، اختلاف کے باوجود انسان قابل احترام ہے اور وہ اللہ کی مخلوق ہے اور ہر حال میں قابل عزت ہے۔ سورۃ الناس آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بندگی کرو اللہ کی اور کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیکی و احسان کرو، ضرورت مندوں کے ساتھ، یتیموں اور فقیروں اور ہمسایوں کے ساتھ، خواہ وہ قریب کے ہوں یا اجنبی، اور پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ، غلاموں، باغیوں کے ساتھ احسان کرو۔ بے شک اللہ فخر کرنے والوں، اترانے والوں اور بڑھائی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان و مال پر آبرو کا تقدس کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ادب و احترام اور خیر خواہی پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم جنٹل مین، میرا نام محمد حمزہ ہے اور آج کا میرا عنوان احترام انسانیت ہے۔ میرا عنوان
دو لفظوں کا مرکب ہے، احترام اور انسانیت، اور ہم ان دونوں الفاظ سے بخوبی آشنا ہیں۔ انسانیت ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے جس کی گہرائیوں کو چھونا میرے لحاظ سے اور میرے خیال میں ناممکن ہے۔ انسانیت میں ہم صرف انسانوں کے بارے میں نہیں بلکہ نباتات، جمادات اور حیوانات اور دنیا میں پائی جانے والی تمام مخلوقوں کے بارے میں پڑھتے ہیں اور جانا جاتا ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں اسی کے پیش نظر انسانیت کو ایک الگ ہی سبق کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ ہم اس میں صرف انسانوں کے بارے میں نہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں اور ان کی بہتر زندگی کے بارے میں نہیں پڑھتے، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بہترین زندگی اور اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے بارے میں منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اب ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں صرف اپنی فلاح و بہبود اور بہترین زندگی تک محدود نہیں رہنا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں کس قدر انسانوں کی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال آپ بہت جگہوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اول تو سر فہرست ہمارے ملک کی جنت کشمیر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں صرف اپنے حساب تک محدود نہیں رہنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے اور جہاں جہاں انسانیت کے حقوق کو پامال کیا جائے اس کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے، اور یہ بھی انسانیت کا اولین سبق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہے، اور آج جو انسانیت کو خطرات لاحق ہیں، چاہے وہ قدرتی ہو یا بنائے گئے ہوں، ان سے نپٹنے کے لیے ہمیں حکمت عملی بھی تیار کرنی ہے۔ یہی حکمت، اور اسی کی بدولت ہم انسانیت کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، اور حقوق ادا کرنا ہی احترام کے ضمن میں آتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سر آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج جو سر ہمارے ٹاپک دیا ہے وہ ہے احترام انسانیت، کہ جتنی بھی انسانی اللہ کی مخلوق ہے سب کا احترام کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں بہت رحم اور محبت ڈالی ہے۔ ایسا دیکھا جائے تو فرشتوں اور انسانوں اور جنات کے درمیان صرف یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں، ذہنوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، اپنی دوسری جو جاندار مخلوق ہے اس کے لیے محبت ڈالی ہے، جبکہ فرشتوں میں اور جنات میں یہ نہیں ہے۔ انہیں حکم دیا جاتا ہے، جو حکم دیا جاتا ہے اس کی پابندی کرتے ہیں۔ انہیں حکم دیا گیا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے دل میں کسی قسم کی انسانیت نہیں ہے۔ یہ صرف انسانیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے، اور انسان ہی ہے جو کہ ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جن کو نہیں جانتا ان کا احترام کرتا ہے۔ اللہ کی دوسری مخلوق جیسے جانور ہو گئے ان کی احترام کرتا ہے، ان کی خیال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے بلی کو پالا، تو بلی کو اس نے پالا، کچھ دن اسے رکھا، اسے کھانا وغیرہ دیا اور باندھا ہوا تھا اپنے پاس ہی۔ تو وہ چلی گئی کہیں اپنے چاہنے والوں کی چلی گئی، تو جس سے وہ بلی بندھی ہوئی تھی اسے کھانا ڈال کرنے گئی، یعنی کہ اسے کھانا نہ ڈالا، جس کی وجہ سے 1-2 3-4 دن تک بعد وہ آئی، تب تک بلی مر گئی۔ ایک تو بلی بندھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ خود بھی نہیں کچھ کھا سکتی تھی، دوسرا یہ کہ اسے کچھ ڈالا ہوا نہیں تھا۔ اللہ نے، حالانکہ وہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، دعا کرتی تھی، روزہ رکھتی تھی، اللہ نے پھر بھی اسے جہنم کا ایندھن بنایا۔ کیونکہ اس نے اس بلی کے لیے اپنے دل میں انسانیت پیدا نہیں کی۔ اس بلی کا اگر کھلا چھوڑ دیتی تو یقیناً وہ بچ جاتی، لیکن اللہ نے اس کو سزا دی۔ اسی طریقے سے ایک فحشہ عورت جو کہ ناچتی گاتی تھی، اپنے کسی رات کے وقت کسی فنکشن میں جا رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو کہ بیٹھا ہوا ہے فٹ پاس پر اور سردی سے کانپ رہا ہے۔ اس نے کیا کیا، حالانکہ اپنے فنکشن میں جا رہی تھی ناچنے کے لیے، لیکن اس نے اس کتے کو اٹھایا، اپنے ساتھ جو تھے اس سے کہا کہ اسے اٹھاؤ، گاڑی میں رکھا، اور گھر لے کر گئی، اسے گرم پانی کچھ کھلایا پلایا۔ اللہ نے اس بنیاد پر اس عورت کو جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ بے شک وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، فحشہ عورت تھی، لیکن اللہ نے، یعنی کہ احترام کا بہت اعلیٰ مقدار ہے، اعلیٰ کردار انسان کی دنیا میں۔ اگر انسان ایک دوسرے کا احترام کرے، ایک دوسرے سے محبت کرے، تو یقیناً انسانی کامیابی ہے ایسے میں۔ تو ہم سب ایک دوسرے کے لیے احترام کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے
انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا. اگر ہم کسی مخلوق کا دل دکھاتے ہیں, کسی مخلوق کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ اپنے پیرنٹس کی نافرمانی کرتے ہیں, اپنے بڑوں کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کا دل دکھاتے ہیں, تو یقیناً ہمارے لیے یہ بہت بڑا پریشانی ہے. ہمارے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کا احترام کریں. جب ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے تبھی ہم آگے بڑھتے جائیں گے. السلام علیکم فرینڈ, مائی نیم از محمد حیان. سب سے پہلے میں سر عمران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے ہمیں مضمون احترام انسانیت میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. احترام انسانیت کا درس ہمیں قرآن مجید دیتا ہے اور اسلام بھی دیتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اس کا نہ کوئی احترام تھا اور نہ کوئی عزت, لیکن جب اس نے اسلام لایا اور اسلام کی دائرے میں داخل ہوا تو اس کا احترام اور عزت بہت زیادہ بڑھ گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات کا غلام اور رنگ کا کالا. جب انہوں نے اسلام لایا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے کہ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اذان پڑھ لیجئے. جب قریش نے یہ دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ وہ دیکھو ذات کا غلام اور رنگ کا کالا اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے ہیں. تو دوستو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا درس دیتا ہے. ہمیں بھی اپنی ماں باپ اور لوگوں کی عزت اور احترام کرنا چاہیے. چاہے لوگ کسی بھی پروفیشن کا ہو, کوئی بھی کاروبار ہو, اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے, عزت کرنا چاہیے, ایک دوسرے کا عزت اور احترام کرنا چاہیے. My name is Muhammad Talha Salim Akhtar and belong to Gujranwala, Kent. Today my topic is human respect. In our Islam, human respect is first and then other thing, but some people have a stand on the name of humanity. Many type of examples in our country. Number 1, Zainab murder case. Number 2, Marwa murder case. Number 3, Lahore motorway tragedy who held in previous days. Poor woman, his mistake, his car ran out of the petrol in the night on motorway. But she don't know many type of several wild animals in the form of human beings. I appeal to government of Pakistan. He hang out of the such peoples and severely punished in the front of the people. Thank you. Assalamu alaikum gentlemen, my name is Shazib Rajput. I am from Dandwadam district Sangar. So gentlemen, today my topic is احترام انسانیت. So gentlemen, احترام انسانیت ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے, لیکن افسوس آج کل مسلمانوں کے اندر احترام انسانیت کی جگہ حیوانیت پھیلی ہوئی ہے. جب یہی وجہ ہے کہ موٹر وے پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں, زنا کے واقعات بہت بڑھتے جا رہے ہیں اور زیادتی کے کیسز بہت بڑھتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ بدنام ہو رہا ہے اور انہی لوگوں کی وجہ سے وہ بدنام ہو رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو قانون ہیں وہ ان کے سامنے بہت کمزور پڑ جاتے ہیں اور ان کو سزائے کے عمر قید کی سزا اور انہیں ڈیفرنٹ سزائیں دے کے انہیں, میں نہیں سمجھتا کہ انہیں وہ سزا ملنی چاہیے جو کہ عبرت کا نشان بنے, جو کہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنے. کیونکہ جو دوسرے لوگ آئیں ان کو سوچ میں آئے, ایسی باتیں سوچ میں آئیں کہ اگر وہ ایسا کرنے کا سوچیں تو وہ یہ سوچ کر ہی پیچھے ہٹ جائیں کہ اس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ سر عام پھانسی ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں کے اندر ایک خوف بنے, ایک خوف کی لہر آئے, تاکہ ہمارا جو اسلام ہے وہ ان کاموں سے بچا رہے اور جو لوگوں کے اندر حیوانیت ہوتی ہے وہ کبھی جنم نہ لے. تو جنٹلمین, ہمارے جو قانون ہیں وہ ان کے سامنے بہت کمزور پڑ جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ کیسز بہت زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے اور جو ہمارا اسلام ہے وہ بدنام ہوتا جائے گا. تو جنٹلمین, ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں تاکہ جو ایسے کیسز ہیں وہ کم سے کم ہو اور جو ہمارا اسلام ہے وہ امن پسند اسلام رہے اور ہمارا جو مقصد ہے, ہماری جو ایم ہے, ہماری جو ڈیزائر ہیں وہ ہم ایک پرامن طریقے سے پوری کر سکیں. سو جنٹلمین, اٹ از مائی ٹاپک آن احترام انسانیت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.